میرا بیٹا 7 سال کا ہے، اور آپ کی اسی جو آپ کی کلاس تھی آئی کین سے، اس میں آپ نے کہا تھا کہ کیپیسٹی کریٹ کرنی ہوگی ٹو پروٹیکٹ دا چائلڈ فرام گیٹنگ بلیڈ. اس کے ساتھ ایک دو دفعہ اس طرح ہو چکا ہے. آپ نے کہا تھا کہ ایک اپنے ایموشنل لینڈسکیپ کو ریویو کرنا ہوگا، اور دوسرا کہ ہم بچے کو رسپیکٹ کریں، اور اگر یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو the child is prone to bullying. Suppose اگر یہ دو چیزیں ہیں which I have been trying my best کہ eliminate ہو جائیں، اگر یہ دو چیزیں ہیں how can we help the child to not be prone to bullying? Thank you. اچھا ٹھیک. اچھا اس میں یہ بہت اچھا شکریہ صوبیہ صاحبہ، آپ نے سوال کیا. دیکھیے صوبیہ صاحبہ، اس میں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ چونکہ یہ دونوں پرائمری فیکٹرز ہیں نا، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں چیزیں ان کے اوپر ہم کچھ کام نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں چیزوں پہ الحمدللہ ہم کام کر سکتے ہیں. یعنی آپ اپنے ایموشنل لینڈسکیپ کو اور آپ اپنی جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے انسان کو اتنا ہیلپ لیس نہیں بنایا کہ وہ اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو اور اپنی ایموشنل کمپیٹنس کو بہتر نہ کر سکے، اس پہ کام کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بچے کا جو سیلف اسٹیم اور اس کا کانفیڈنس ہے، ابھی تو وہ صرف 7 ایئرس کا ہے. اگر ابھی اس کے کسی وجہ سے اس کو اتنا سپوز کہ اتنا انکریج نہیں کیا ہے اور اس کے یہ کانفیڈنس بلڈنگ پہ اتنا کام نہیں ہوا ہے اور کسی وجہ سے وہ افیکٹ ہوا ہے، تو کوئی بات نہیں. مطلب جو ہوا سو ہوا. اب اس کو مطلب وہاں سے روکا جائے، اور اب ایک مطلب ہم اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں اور اللہ سے توبہ کریں. مطلب اللہ سے معافی مانگیں کہ بھائی ہم نے اگر اپنے بچوں کو ان انٹینشنلی یا ان ولنگلی اور اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے اگر ہماری رویے سے بچہ ہرٹ ہوا ہے، تو اب ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. تو جب ہم اپنے بچے کو رسپیکٹ دینا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بچے کا کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا. اپنی محبت کا اظہار کیجئے، اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کیجئے، اس کو گلے لگائیے، اس کو پیار کیجئے، اس کو دعائیں دیجئے. اپنے لیے بھی دعا کیجئے، اپنے الفاظ میں بھی. جو عربک میں دعائیں ہوتی ہیں نا، وہ دعاؤں کی ٹیچنگ کا کریکلم بھی ہوتی ہیں. یعنی دعا کیا مانگنی چاہیے، کیسے مانگنی چاہیے، کس طرح کی مانگنی چاہیے، کس لہجے میں مانگنی چاہیے، دعا کا فارمیٹ کیا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں انسان کو کیسے سمجھ میں آئیں. تو یہ جو بنی بنائی دعائیں ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا سکھا دی یا قرآن سے کوئی دعا مل گئی، تو آپ وہ دعائیں مطلب ان دعاؤں کے سٹرکچر کو اور ان دعاؤں کے جو سنٹیکس ہے اس کو بہت اچھی طرح دیکھیے، اور آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ دعا کیسے مانگنی. انسانی شعور بھی اللہ کے فضل سے بڑی خوبصورت دعائیں پیدا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس معیار کی دعائیں تو نہیں ہو سکتی آف کورس جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، لیکن وہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ بھی وہ سیکھے، اور لیکن ان کی بناوٹ پہ غور کر کے خود اپنے شعور سے بھی وہ دعائیں پروڈیوس کرے. جب انسان اپنے شعور سے دعائیں پروڈیوس کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی سائیکولوجیکل ویل بینگ کا ایک بہت بڑا انتظام اور ایک بہت بڑا دروازہ اس کے نتیجے میں کھلتا ہے. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. آپ اپنے حق میں دعا مانگیے. اور یہ جو دونوں کام ہیں، مطلب اس کے بارے میں یہ اسیوم نہیں کریں کہ اگر یہ کام نہیں ہوئے ہیں تو اب کیا کریں، یہ تو نہیں ہوئے ہیں تو اب ہم کیا کریں. تو بس اس کا جواب یہی ہے کہ ان دونوں کاموں کو ٹھیک ہے اب تک نہیں ہو سکا، یا اگر کوشش کے باوجود نہیں ہوا، لیکن اب انشاءاللہ کیا جائے. اس کا کیا طریقہ ہو تو میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جس کورس آج جو ویبینار ہو رہا ہے نا، یہ الحمدللہ ہمارا ایک 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے. اس میں 50 کلاسز ہوتی ہیں. ان 50 کلاسز میں سے ہم 4 ڈیفرنٹ سیکشنز کے اس طرح ویبینارز کرتے ہیں. یہ اس کا پہلا ہے، ایسے 3 ویبینارز اور آئیں گے انشاءاللہ. تو ایکچولی تو ہم 50 کلاسز میں سے سمجھ لیں کہ 4 کلاسز کو ہم پبلکلی اوپن کر رہے ہیں الحمدللہ. اتنی مطلب وہ سب کے لیے اویلیبل ہوتا ہے، اور ہماری بہت شدید خواہش ہے کہ جو بھی لوگ یہ کورس کر رہے ہیں وہ اپنے عمل سے اور اپنے حسن تعلق سے یہ ساری چیز، یہ سارا علم اور یہ ساری خیر جو انہوں نے سیکھی ہے وہ آگے سوسائٹی میں اسپریڈ کریں انشاءاللہ. ہماری دعا بھی ہے.
تو یہ جو کورس ہے یہ کورس بھی ایک طرح کا مینٹورشپ پروگرام ہے. یہاں پر صرف انفارمیشن ڈسیمینیٹ نہیں کی جاتی بلکہ یہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ مطلب ہاتھ پکڑے رہنے کا بھی احساس تھوڑا سا حاصل ہوتا ہے کہ اچھا میرا ہاتھ کسی نے پکڑا ہوا ہے, میں کسی کے ساتھ ون آن ون مجھے فیڈ بیک مل رہا ہے, میں کسی کے ساتھ اپنی پرسنل چیزوں کو بھی ڈسکس کر سکتا ہوں اور مجھے ایک بہت پرسنل لیول کی ایڈوائس بھی مجھے اپنے مینٹور سے مل جائے, اس کا بھی احساس ہوتا ہے اور ایک پرسنل کنیکشن کا بھی احساس ہوتا ہے. تو یہ جو صوبیہ صاحبہ, اگر آپ کو یہ چیلنج لگ رہا ہے نا کہ بھائی اپنے ایموشنز کے بھی مسئلہ ہے اور بچوں کے بھی کانفیڈنس کا مسئلہ ہے اور اب ایبیوز سے بچانا بھی ہے, تو کیا کریں, تو بس مطلب یہ آپ انشاءاللہ اس میں ہمت نہیں ہاریں, یہ دونوں کام آپ کر لیں گی انشاءاللہ. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے اور آپ کو نفسیاتی صحت, ایمانی صحت اور جسمانی صحت عطا کرے, اور آپ کے اولاد کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے, ہر قسم کے ضرر سے, ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رکھے, اس کی حفاظت فرمائے, اس کی نفسیات, اس کی ایمان, اس کے اخلاق, اس کے جسم کی حفاظت کرے. آپ سب لوگوں کے جتنے بھی بچے یہاں جتنے لوگ ہیں ان سب کی اولادوں, ان سب کی فیملیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ حفاظت کا معاملہ کرے. اور اگر آپ اس چیز کو تفصیل میں جا کے سیکھنا چاہتی ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ مطلب میرا مشورہ ہوگا کہ آپ اس کورس کو جوائن کیجئے. اس کی تفصیل آپ کو اگر کسی بھی آپ کے جاننے والوں میں کسی نے کورس کیا ہے تو آپ اس سے بھی تفصیل لے سکتی ہیں, ہماری ٹیم سے ڈائریکٹلی بھی رابطہ کر سکتی ہیں. انشاءاللہ یہ 6 مہینے کے کورس میں آپ کو ان ساری چیزوں پہ کام کرنے کا طریقہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ, یہ جو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو.